ویلکم بیک ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے بی بی وڈیری نے، پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے اور ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. بہت شکریہ بی بی آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حافظ ذیشان رشید صاحب ہیں، سیکریٹری اطلاعات ہیں سینٹرل پنجاب پاکستان تحریک انصاف سے. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. امجد اقبال صاحب سینئر انالسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ امجد صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم چونکہ حکومتی جو جماعت ہے انہیں سے شروع کریں. بی بی، جس پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا، جس پاکستان کا تصور تھا، جس پاکستان کے لیے اتنی جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے، اتنی انتھک محنت کی گئی، کیا آج ہم اسی پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیا یہ جو خواب تھا وہ واقعی شرمندہ تعبیر، یہ پاکستان اس کی ٹرو پکچر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ شرازی، آپ نے مجھے بلایا، موقع دیا بات کرنے کا. جو آپ نے پاکستان کی بات کی ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جس پاکستان کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا، اور اس پاکستان کو بنانے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بڑوں نے جو قربانیاں دی، جو اپنی عزتیں قربان کی، جو ہمارے خاندانوں کے خاندان شہید ہوئے، اور جس عزم کے ساتھ انہوں نے ایک پاکستان بنایا اور ہم سب کے لیے ایک آزاد ملک بنایا جہاں ہم آزادی سے چین کی نیند سوتے ہیں، تو یہ پاکستان کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. اگر ہم کہیں کہ شرمندہ خواب ہے تو اس میں ہم سب کا قصور ہے، کسی ایک جماعت کا نہیں ہے. ہم سب کا، عوام کا بھی اتنا ہی قصور ہے. ہم سب کو چاہیے کہ جو پاکستان کی بہتری کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، ہم اس طرف چلیں، نہ کہ ہم اس طرف چلیں جو ہمیں خواب دکھائے جاتے ہیں، جو جھوٹے خواب دکھائے جاتے ہیں. تو ہم سب کو مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے. حافظ صاحب سے جان لیتے ہیں. حافظ صاحب، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کا یوم ولادت ہے آج. ظاہر سی بات ہے کہ آج جوش و جذبے سے تو ہر سال ہی منایا جاتا ہے اور منانا چاہیے بھی. وہ محسن اس وقت ہمارے پاکستان کے محسن ہیں. لیکن سیم کوشچن آپ سے، یہ جو پاکستان ہے، کیا یہی ٹرو پکچر ہے جو اس وقت سوچا گیا تھا، جو خواب دیکھا گیا تھا پاکستان کا؟ دیکھیں، آج الحمدللہ ہم اپنے بانی حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت منا رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کے فرمودات کو، ان کے یوم ولادت کے منانے کے ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے وہ ان کی جو ارشادات تھے اس پہ عمل درآمد کا وقت ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں باتوں سے، سیمینار سے ہٹ کے اب ان تمام باتوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے جو وہ اقلیتوں کے لیے کہہ گئے تھے، جو وہ ایک ملک کے ایک ہر جو شعبہ زندگی کے حوالے سے جو وہ کر چکے ہیں، ان کی خدمات جو تھیں. اب ہمیں اس پہ زبانی نعروں کی بجائے، سیمینارز کی بجائے، ان کے فرمودات بار بار دہرانے کی بجائے، ٹی وی پہ چلانے کی بجائے، ہمیں بطور نیشن ان تمام چیزوں پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. تو بالکل ویسا پاکستان نہیں ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، جس کی تعمیل جناح نے کی. یقیناً یہ اس سے بالکل مختلف، بلکہ بہت مختلف پاکستان ہے، جہاں پہ یقیناً ہر مکتبہ فکر پریشان ہے. پاکستان کے عوام کو وہ حقوق نہیں آج تک مل سکے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کو تو اپنے جو آئین اور قانون اس ملک کا اجازت دیتا ہے، احتجاج جو پرامن اس کا حق ہے، جو اس ملک کا آئین دیتا ہے، اسے تو اس حق سے بھی محروم کیا گیا ہے. یعنی یہاں پہ تو آزادی رائے نہیں ہے. یہاں پہ تو آپ دیکھیں کتنے صحافی ایسے ہیں جن کی زبان بندی کی جاتی ہے، جن کو لاپتہ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ آج وہ پاکستان تو بالکل نہیں ہے. یہ افسوس کا مقام ہے. ہمیں مل جل کر اس پاکستان کے لیے، اور جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، جس کی عملی جدوجہد جناح نے کی، ہمیں اس پاکستان کی طرف بڑھنا چاہیے، مل کے، اتحاد کے ساتھ، نفرتیں مٹا کے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. امجد صاحب سے بھی جان لیتے ہیں. امجد صاحب، ایک خواب دیکھا تھا ہمارے اقبال نے، اور اس کے بعد ہمارے قائد نے یعنی کہ جناح نے دن رات ایک کیا. تمام اس وقت کے جو مسلمان تھے سب نے جانوں کے نذرانے دیے، دن رات ایک کیا، محنتیں کی، انتھک محنتیں کی. شرمندہ تعبیر ہوا وہ خواب. آج اس خواب کی آپ کو لگتا ہے کہ ٹرو پکچر ہے؟ ہم نے واقعی یہی پاکستان ہمیں چاہیے تھا، اسی ٹائپ کا جو ابھی ہے؟ ہمارے سیاستدانوں نے جو اس پاکستان کا حال کر دیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے تو پوری قوم کو قائد اعظم کا یوم ولادت مبارک بھی ہو، اور خیر مبارک. ہم سب کو اس کا
शुक्र गुजार भी होना चाहिए, एहसानमंद भी होना चाहिए कायदे आज़म का कि उन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया और एक मुल्क पूरा हमें दिया इस खत्ते के मुसलमानों को, ये बात ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं ना कि उन्होंने जो ख्वाब देखा था, उन्होंने जिसकी हम कहते हैं कि जी कि शायद वो उस तरह से पाकिस्तान नहीं है जिस तरह से वो बनाना चाहते थे, राय थोड़ी सी मुख्तलिफ इस तरह से है। ठीक है, वो हर आने वाला फील करता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो हर आने वाला दिन, पहले दिन जब हम पाकिस्तान बना था, आपको पता है यहाँ पे जिस तरह से लोग आए थे या यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे हमारे दफातर थे, जिस तरह से हमारे सिक्योरिटी के थे, जिस तरह से हमारी इंतजामिया थी, जिस तरह से आम आदमी का रहन सहन था, उसमें तो आज बहुत बेहतरी हमें नजर आती है। लेकिन हम शायद तवक्को करते हैं कि ये एकदम से रातों रात हम यहाँ पे कोई बना दें, जन्नत इसको बना दें, तो एक दिन से तो वो होना चाहिए। ये बात अच्छी है, हमें उम्मीद अच्छी होनी चाहिए, अच्छे यहाँ पे लोगों को कानून, ज़ाब्ता, कायदा, हर चीज़ उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। लेकिन अभी हमें तो देखिए ना, अभी अब 75, 76 साल, 77 साल अगर हम कहते हैं कि हो गए हमें, तो इतने तो लोगों के, अब बाकी कौमों को भी देखते हैं, बहुत सारी ऐसी कौमें हैं जिनका हम मिसाल देते हैं, उनको तो कई कई 100 साल हो गए हैं वहाँ पे जहाँ तक पहुँचे हुए हैं। और बेहतरी के लिए तो आज भी जब आप देखिए, जब वहाँ पे अभी ताज़ा अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं, तो वहाँ पे भी जो इलेक्शन जीते ट्रंप, तो वो यही कह के जीते कि जी हम अमेरिका को बेहतर करेंगे। तो वो भी मुतमईन नहीं है वहाँ से, जो दुनिया की इस वक्त बड़ी ताकत है, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा हम कहते हैं कि जी बड़े मुहज़्ज़ब हैं, बड़ा वहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट किया जाता है, वो भी अपने लोगों को कहते हैं हम अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देंगे, हम लोग अपने लोगों को रोज़गार देंगे, अपने लोगों को खुशहाली देंगे, अपने लोगों को, मतलब ये सारी चीज़ें, ये एक सिलसिला है। लेकिन उसको जब हम बनाते, उस वक्त हमें मायूसी आप कह सकते हैं, आप ये अफसोस कह सकते हैं हमें होता है कि जब हम कहते हैं कि हमारी ये सोच थी, ये होना चाहिए, ये क्यों नहीं हुआ। लेकिन हम अगर इसको दूसरी तरफ देखें कि जिस भरा हुआ उसको क्यों नहीं हम देखते कि हमारे वो चाहे हुक्मरान, आप उसके ऊपर तनकीद कर सकते हैं कि कौन लोग रहे, उनको क्या करना चाहिए था, लेकिन वो जो भी रहे उसमें, चाहे वो फौजी हुक्मरान थे, चाहे आप ये कह लें कि सियासी लोग थे, जमहूरी लोग थे, जिस तरह से भी पाकिस्तान के हालात रहे, मैं तो ये कहता हूँ कि जी हम पहले से बहुत बेहतर हैं, लेकिन बहुत बेहतर होना चाहिए। शायद वो नहीं है जिसका हम ख्वाब देखते हैं, वो अभी नहीं है, और ये कभी भी नहीं हो सकता, ये बात भी ज़हन में रखिएगा। उसकी वजह यह है कि इंसान की जो ख्वाहिशात हैं, इंसान की जो तवक्कुआत हैं, वो वक्त के साथ साथ हमेशा बढ़ती जाती हैं। जब हमें कोई अगर कोई जॉब कहीं कर रहा है तो उसकी एक सैलरी है, तो उसकी हमेशा कोशिश और ख्वाहिश होती है कि मेरी और बढ़ जाए, और जब वो बढ़ जाती है तो फिर वो अगले बढ़ने के लिए और आगे के लिए कोशिश शुरू कर देता है। ये एक इंसानी फितरत भी है और एक नेचर भी है, यही बात होती है कि ये होना भी चाहिए। लेकिन हमें, बहरहाल मैं फिर ये बात करता हूँ कि हमें ये थोड़ा सा जो हमें देखना चाहिए कि आज जब हमारे पास एक सुई नहीं थी, अब आपको याद होगा कि हमें तारीख बताती है कि उस वक्त पेपर पेन जो होती है वो नहीं थी, और हमें कांटे वो यूज किए जाते थे कागजों को लगाने के लिए दफातर में। दुनिया की बहुत सारी, आप आज अमेरिका हमारे ऊपर बात करता है कि आपका मिसाइल प्रोग्राम ये है, और दुनिया की हम उन 7 एटमी पावर भी है। फिर उसके अलावा चलें, ये तो एक असली हवाले से आ जाती है चीज़, लेकिन ये एक डेवलपमेंट तो है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में दुनिया की जदीद तरीन गाड़ियां मौजूद है लोगों के पास, चाहे थोड़े लोगों के पास ही होंगी, और बहुत सारे लोग गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनको भी उनके पास भी वसाइल अच्छे होने। सिर्फ बात करने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ पे आपको सड़क क्रॉस करनी पड़ेगा, आप कहीं भी खड़े हो जाएं किसी भी सड़क पे, तो आपको वेट करना गैप मिलेगा और मैं कब सड़क क्रॉस करूंगा, इतनी गाड़ियां सड़कों के ऊपर है। और हम कहते हैं कि जी हमारे पास रोटी के लिए पैसे नहीं है। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको ये मुश्किलात भी होंगी, लेकिन फिर मैं बात फिर वही, आप काफी लंबी मैंने बात कर दी है कि ये हमें ये सारा कुछ, ये दोनों पहलू है ना। हमें सिर्फ एक पहलू का हम जब बात करते हैं कि जी कहीं सिर्फ मायूसी की बात करते हैं ना,
وہ مناسب نہیں ہے. ہمیں ترقی اور کرنی چاہیے, ہمیں لوگوں کو اور بھی بہتر زندگی گزارنی چاہیے ہمارے پاکستانیوں کو. ٹھیک ہے امجد صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے, اور آپ نے جو سیلریز کی بات کی ہے یقیناً وہ ممبران پنجاب اسمبلی کے حوالے سے بات ہوگی, کیونکہ ہماری تو سیلریز نہ بڑھی ہیں نہ ہی کوئی فی الحال پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں کوئی اتنی جلدی سیلریز بڑھ بھی جاتی ہیں. ہاں ان کی سیلریز جو 100% سے زیادہ ضرور انکریز ہوئی ہیں, 400%, 400%. جی جی 400% ان کی ضرور انکریز ہوئی ہے سر, ان کی ضرور انکریز ہوئی ہے. میں ذرا بی بی وڈیری سے جان لیتی ہوں. مجھے یہ بتائیے گا بی بی کہ آپ لوگوں کے مذاکرات چل رہے ہیں, تحریک انصاف کی تو ڈیمانڈ سامنے آ گئی ہے, آپ لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ آپ لوگ بھی کوئی 2 تاریخ کو کوئی ڈیمانڈز رکھنے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے اگینسٹ, ان کے سامنے, ان کی پارٹی کے سامنے, یا ٹھیک ہے ان کی جو چارٹر آف ڈیمانڈ سامنے آئے گا اسی کو لے کے ڈسکس کریں گے, ہوگا کیا؟ فائزہ میرا خیال لاسٹ ٹائم بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا, جی یہ جو مذاکرات کی بات ہے, کیونکہ یہ تب سے چل رہے ہیں, جی کلیئر بالکل کانسیپٹ کلیئر ہی نہیں ہے ہمارا. اچھی بات ہے, آپ دوبارہ کی, اچھی بات ہے. جی جی دیکھیں مذاکرات کی جب بات ہو رہی ہے تو مذاکرات آج نہیں, 2018 میں بھی شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا آئیں ہمارے ساتھ, ہمیں بلائیں, جہاں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, اپوزیشن میں ہم آپ کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. مجھے یاد ہے خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی کہا, اور آج بھی ہم کہہ رہے ہیں. لیکن یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے یہ اس وقت کیوں ہو رہی ہے؟ پہلے مانی ہی نہیں, پہلے انہوں نے کہا جی میں نہ مانوں, اور آپ کو یاد ہے آج بھی پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ یہ جو مذاکرات کے لیے ہم ڈاکیا کے پاس نہیں جائیں گے. ڈاکیا کون ہے بھائی, بتائیں کون ہے ڈاکیا؟ یہ کس نے کہا تھا؟ یہ لاسٹ ٹائم کسی نے, میں نے دیکھا تھا, اب مجھے ذہن میں نہیں ہے. ڈاکیا سے مذاکرات نہیں کریں گے, اس طرح کی کوئی ورڈ یوز کیے تھے, ڈاکیا یوز کیا تھا. تو حکومت ڈاکیا نہیں ہوتی فائزہ, حکومت پاکستان کی حکومت ہے, اور ماشاءاللہ سے حکومت بڑی اچھی ہے. ڈوبتے ہوئے پاکستان کو سنبھالا ہے, ہچکولے کھاتی ہوئی کشتی کو سنبھالا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہر کوئی غریب ریڑھی والا, سبزی والا یہ کہہ رہا تھا جی پاکستان کرپٹ ہونے جا رہا ہے. تو الحمدللہ جب شہباز شریف صاحب آئے ہیں حکومت میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جگہ جا رہے ہیں اور اپنے پاکستان کو سٹیبل کیا ہے, اور گرے لسٹ سے نکالا گیا پاکستان کو. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے تنخواہ بڑھنے کی, تو میرا خیال ہے کہ نہ تو ہمیں پہلے ہم نے کبھی اس چیز پہ غور کیا ہے, نہ کہا ہے کہ تنخواہیں بڑھائیں. آپ نے دیکھا کہیں واویلا ہم نے کیا ہے؟ تو 2018 میں بھی تنخواہ بڑھی تھی, اور بانی پی ٹی آئی جو وزیر اعظم صاحب تھے انہوں نے کہا تھا میرا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, تنخواہ بڑھائیں. تو آپ نے سنا ہے شہباز شریف نے کہا ہو, آپ نے سنا ہے مریم نواز نے کہا ہو؟ لیکن آپ کی وزیر اطلاعات تو کہہ رہی ہیں نا, وہ کہہ رہی ہے کہ ان کے 1,90,000 میں گزارا نہیں ہوتا ہے. میں لیڈران کی بات کر رہی ہوں اس وقت, میں لیڈران کی بات کر رہی ہوں. اور میں اگر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی کہا ہے تو انہوں نے کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا. عظمہ بخاری نے کہا ہے, عظمہ بخاری نے کہا ہوگا, تو اگر عظمہ بخاری نے کہا تو کچھ سوچ کے ہی کہا ہوگا. لیکن 1,90,000 میں ان کا گزارا نہیں ہے. تو بی بی آپ نے گورنمنٹ نے جو سب سے کم تنخواہ رکھی امریکہ میں 35,000 ہے, جو اس سے کم آپ کسی لیبر کو پے نہیں کر سکتے, تو ان کا 35 میں گزارا ہو جائے گا, آپ کی وزیر کا 1,90 میں نہیں گزارا ہو رہا. بالکل, سب سے پہلے غریبوں کے لیے سوچنا چاہیے ہم سب کو, بے شک کوئی بھی ہے. میں آپ کو پتا میں سیدھی بات کرتی ہوں, چاہے میری حکومت میں بیٹھا ہو چاہے اپوزیشن میں ہو. ہمیں سب سے پہلے جب تک ہم غریبوں کے لیے نہیں سوچیں گے, جب تک پاکستان سے غربت ختم نہیں ہوگی, جب سے پاکستان اسی طرح مشکلات کا سامنا کرتا رہے گا, اور ہمارے جو غریب لوگ ہیں اسی طرح مایوس اگر ہوں گے, تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم سکون سے اپنی راتیں گزاریں گے, ہم سوئیں سے. سب سے پہلے غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی, میں حافظ صاحب سے جانتی ہوں. حافظ صاحب, سر آپ کی پہلے تو ڈیمانڈز یہ تھی ملک میں لا قانونیت بند کی جائے گی. جو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کی فرسٹ سیٹنگ ہوئی تھی اس میں یہ تیسری ڈیمانڈ سامنے آئی تھی. پہلے اس سے پہلے 2 ڈیمانڈز تھیں جس میں بانی پی ٹی آئی اور سیاسی اسیروں کی رہائی تھی. دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری تھی. پھر تیسری ڈیمانڈ اس میں شامل ہوئی کہ ملک میں لا قانونیت بند کی جائے. اب یہ جو اسد کیسر صاحب فرما رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ مخصوص نشستیں اور سینٹ الیکشن ہمارا مطالبہ ہے. یہ چوتھی ڈیمانڈ یعنی کہ بیچ میں شامل ہو گئی ہے. دیکھیں ابھی ڈاکٹر امجد صاحب نے ایک بات کی کہ مثبت سوچنا چاہیے, بالکل مثبت سوچنا چاہیے, لیکن اس طبقے سے پوچھیں, ان والدین سے پوچھیں جنہوں نے اپنے پرامن بیٹوں کو
डी चौक अपने जमहूरी हक़ को इस्तेमाल करते हुए पुरअमन एहतजाज के लिए भेजा और बाद में उनकी मैयतें वापस लौटीं, उनसे पूछें कि मुस्बत बात क्या होती है। अच्छी बात है, मुस्बत होना चाहिए, मुस्बत सोचना चाहिए, लेकिन कुछ मुस्बत हो भी तो सही। मेरा ख़्याल है कि मुस्बत सोचने के साथ साथ सबसे अहम ये है कि आप मुल्क में उन तमाम इश्यूज़ को हाईलाइट करें, उस पे ज़ुबान की गिरा खोलें जो इस मुल्क के हकीकी मसाइल हैं, जो आवाम को दरपेश मसाइल हैं, जो इस मुल्क में लाकानूनियत है, जो इस मुल्क में आवाम का मैंडेट चुराया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए। ऐसी बात करना मनफी रुझान बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान कैसे निकला, इस पे मुझे बात करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उसका जवाब पूरी कौम जानती है और उसने इसका जवाब अमलन 8 फरवरी के इंतखाबात में दिया। आप ये देखें कि एक तरफ मिलिट्री कोर्ट से सिविलियंस को सजाएं होती हैं, इस मुल्क में पाकिस्तान की पॉपुलर पार्टी को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उसके चेयरमैन को जेल में डाला जाता है, उसके उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने जाते हैं, उसके उम्मीदवारों को इंतहाबी मुहिम नहीं चलाने दी जाती, उस कैंडिडेट को अदालतों से, हाई कोर्ट से अपने नामजदगी पेपर एक्सेप्ट करवाने पड़े। अब फिर जब रिज़ल्ट आया तो कैसे फॉर्म 45 से 47 बनाए गए और कैसे इस हुकूमत की तश्कील पाई, तो मुल्क में सब अच्छा नहीं, सब बुरा है। दूसरी बात ये रहेगी कि GSP प्लस का जो स्टेटस पाकिस्तान को मिला है यूरोपीय यूनियन की तरफ से, उस पर भी अब खदशात हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि पूरी दुनिया इन तमाम इश्यूज़ को सीरियस लेके बैठी है। ये बाइस तकलीफ दे है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज़ें नहीं है। बतौर पाकिस्तानी हमें इस पे तशवीश है। तो मेरा ख्याल है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत बेहतर होनी चाहिए, आवाम को उसके हुकूक मिलने चाहिए। अब वो जो बात आपने पूछी, बिल्कुल तहरीक इंसाफ का जो सबसे बुनियादी मुतालबा ये है, जिसकी तहरीक इंसाफ को छाप लगा दी जाती है कि तहरीक इंसाफ ने 9 मई बर्पा किया, नहीं, तहरीक इंसाफ ने पहले दिन से ये कहा, तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने पहले दिन से ये कहा कि आप 9 मई की तहकीकात करवाएं। वो पहला शख्स कौन था जो कोर कमांडर हाउस और GHQ में दाखिल हुआ? उसकी फुटेज आज तक क्यों मंजर आम पे नहीं आई? आग लगी हुई तो दिखाई जाती है, आग लगाने वाला शख्स कौन था? सामान बिखरा पड़ा है, टूट फूट है, वो दिखाया तो जाता है, लेकिन किसने तोड़ा? इस चीज़ के आज तक शवाहिद मिले ना, CCTV फुटेजेस मिली। तो बिल्कुल तहरीक इंसाफ का जो बुनियादी मुतालबा है वो 9 मई की, और वो जो 24 और 26 के दौरान हुआ उसकी शफाफ तहकीकात और उसके लिए कमीशन की तश्कील है। दूसरा, जो हमारे असीरान हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर से लड़ रही हैं, महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा जो बीमार हैं, 70 साल इनकी उम्रें हैं, और इस बीमारी में ऐसे मुकदमात में वो अदालतों में ऐसे मुकदमात में जेलों में बंद हैं कि उनका कोई पुरसाने हाल ही कोई नहीं है। वो तकलीफ में भी हैं, बीमार भी हैं, और ऐसे जुर्म में बंद है जो उन्होंने नहीं किया। शाह महमूद कुरैशी साहब को देख लें, उनके पूरे ख़ानदान ने सफ़र किया। तो जहाँ पे इस तरह के मजालिम ढाए जाएंगे तो वहाँ पे सब अच्छा नहीं होगा। तो तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि उनके असीरान को रिहा किया जाए, उन पे जो झूठे मुकदमात है उनको जमानतों पर, मैं मोहतरमा एक मिनट, उनको जमानतों पर रिहा करके वो इस मुल्क के ही बशिंदे हैं, इस मुल्क में ही रहेंगे, वो अपना अदालतों में मुकदमात बिल्कुल चलाएं, लेकिन उनको जो एक बेल, जो सबसे बड़े जराइम की भी जमानत हो जाती है, लेकिन ऐसा क्या जुर्म कर लिया? जुर्म सिर्फ इतना था कि वो इमरान खान के साथ कमिटेड थे। और फिर मैं एक सवाल यहाँ पे छोड़ना चाहता हूँ कि वो लोग जो 9 मई को तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे, जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्हें इस्तस्ना किसने दिया? अगर ये इतना बड़ा जुर्म था, अगर ये इतना बड़ा जुर्म था जिसमें हमारी बुजुर्ग लीडरशिप जो जेलों में बंद बैठी है, तो ये जुर्म से कैसे इनको आपने छोड़ दिया? इनके साथ कैसे माफ कर दिया आपने? प्रेस कॉन्फ्रेंस वालों को कैसे छोड़ दिया आपने? जी, लेकिन हाफिज साहब एक मिनट बीबी, मैं आपकी जान बाती हूँ। हाफिज साहब, मेरा एक पॉइंट और भी था बीच में, मैंने पूछा कि इमरान खान साहब की रिहाई भी ऑन बोर्ड है, यानी कि जी बिल्कुल, सबसे पहले डिमांड आपकी ये है इमरान खान साहब की रिहाई और बाकी तमाम असीरान जो पिछले 1.5 साल के जायद अरसे से बैठे हुए हैं जेलों में, उनकी रिहाई हमारी डिमांड नंबर 1 है। लेकिन नून लीग की जानिब से तो कहा जा रहा है कि इमरान खान की रिहाई पे तो बात ही नहीं होगी। फायजा, देखिए, इमरान खान, आप क्या समझते हैं कि ये
جو ان کی خواہش پہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ بھئی تو یہ کس کی خواہش پہ ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو کئی روز پہلے ایک کمیٹی تشکیل دے دی، یہ تو کمیٹی بنانے سے گریزا تھے. یہ جو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئیں، یہ جو اس ملک میں انسانی حقوق کی دھجیاں اڑائی گئیں، یہ جو انٹرنیشنل پریشر ان کے اوپر پڑا، جو یورپی یونین نے ایک پریشرائز کیا، جو پوری دنیا میں اس کی آوازیں اٹھیں، ان آوازوں کے پریشر کی وجہ سے یہ کر رہے ہیں. جی بی بی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں آج کا دن جو بہت اہم ہے، ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح آج ان کی سالگرہ ہے. انہوں نے پاکستان بنایا اور میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ ہے. میں نہیں چاہتی تھی، میں قائد اعظم کی وجہ سے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایک بات میں پکڑ لیں میری، قائد اعظم نے پاکستان بنایا، میں نہیں چاہتی تھی آج کوئی بات کروں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا بیٹا ذیشان آج صرف وہی جو ہم بیٹھ کے ایک طرف سے تو ہم درس دے رہے ہیں کہ ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم جو مذاکرات کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے ہیں، یہ چھوڑ دیں، ہم پاکستان کو کے لیے سوچیں. اور دوسری طرف ہم نے بسم اللہ شروع کی، سوال کوئی پوچھا جاتا تو اس کا جواب ڈی چوک سے شروع ہو جاتا، مار دیا، لاشیں گری. مجھے بتائیں لاشیں کس نے کرائیں؟ مجھے بتائیں فائزہ، میں خود گواہ ہوں. صاف نہیں کروائیں؟ اب میری بات سن لیں جی. میں گواہ ہوں اس بات کی. روکا گیا کہ آپ نے ڈی چوک نہیں آنا، اور کہا، ان کے بانی نے بھی کہا کہ کسی دوسری چوک پہ کہا بیٹھ جاؤ. بشرا بی بی کون ہوتی ہے؟ ابھی بندوں کو جتھے کو لے کے آ گئی اور آ کے چڑھائی کر رہی اسلام آباد. اور آپ کو پتا اس دن کوئی صدر آیا ہوا تھا. یار جب بھی کوئی باہر سے بندہ، جب بھی کوئی باہر کے ملکوں کے صدور آتے ہیں، یا کوئی باہر سے کوئی بھی ہمارے پاکستان کی بہتری کے لیے کوئی ہماری کانفرنس ہوتی ہیں، اسی دن ان کو یاد آتا کہ ڈی چوک جا کے ہم نے دنگا فستی کرنا ہے. 9 مئی تو چلے مانا کہ ایک آیا 26 نومبر کس نے کیا؟ میں آ رہی ہوں بیٹا، میں وہاں آ رہی ہوں. 9 مئی کی بات دیکھیں بار بار کر رہے ہیں. ذیشان میرا پوت، تینوں ادھا کہنا نہیں چاہیے. مجھے بتائیں کہ 9 مئی میں جن لوگ وہ یار تصویریں آ رہی ہیں، توڑتے پھوڑتے، یہ شہداء کی آگ مجسمے توڑ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آگ کس نے لگائی؟ اور مجھے شرم آتی ہے. میں بالکل یاسمین صاحبہ کا نام لینا نہیں چاہتی. اور ان کی آپ نے دیکھا نہیں یہ لیک ہوئی ہیں ان کی، یہ جو کیا وہ بات کرتی ہیں کہ کوئی گل نہیں کرن دو، اوتھے توڑو، او کرو. ان کی جو باتیں ہیں واٹس ایپ ایک ویڈیو ہمارے سامنے بھی ہے جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ پورا رے اندر نہ جائیں. یہ ویڈیو ہم نے دیکھی تھی اس وقت. لیکن آپ نے ان کی بہت ساری بات کر دی ہے وہ کسی سے. اور اگلی بات سنیں. جی. میرا یہ سوال ہے سب سے، اور ہم یہی کریں گے ساری زندگی. بانی پی ٹی آئی، میں گواہ ہوں فائزہ، میاں محمد نواز شریف کو کس بات سے نکالا گیا تھا؟ قانون کدھر تھے وہاں؟ ادارے کدھر تھے؟ مجھے بتائیں. میڈم اداروں نے پلیز ذرا وائنڈ اپ کریں. میں نے ایک بات میری بات پوری کرنے دینی مجھے آپ. اور میں گواہ ہوں اس بات کی. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں لندن جا رہا ہوں، میری پیشی تھوڑی لمبی ڈال دیں، مطلب تھوڑے زیادہ دن کر دیں. مطلب 4 دن کے بعد روز بھی ہوتی تھی، روز کی بنیاد پر پیشیاں بکتی ہیں. ان کے ہمیں کورٹوں کے سامنے ہمیشہ سر خم کیا ہے. انہوں نے کہا مطلب 1 ہفتے کی پیشی ڈال دیں، میں اپنی بیوی کی خبر لینے جا رہا ہوں، تو نہیں کیا. اور میری بات سنیں، غلط ہوا نا بی بی، تب بھی غلط ہوا، لیکن بعد میں پھر بڑے میاں صاحب 50 روپے کے اسٹامپ پہ چھوٹے میاں صاحب کی ضمانت پہ گئے بھی تو تھے نا. 4 ہفتوں کے لیے گئے، 4 سال نہیں آئے. میں ذرا ہم جیسا سے جانوں، اس وقت کون تھا؟ میں ہم جیسا سے جانوں. اس وقت عمران خان تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کو میں رلاؤں گا، میں ان سب کو یہ کروں گا، میں ماروں گا. آپ کو پتہ ہے فیصل واڈا نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ بڑے میاں صاحب کی پلیٹلیٹس کی رپورٹ ان کے گھر میں بنی تھی. یہ آن ریکارڈ ہے، فیصل واڈا نے یہ سٹیٹمنٹ دی. یہ جتنی مرضی فیصل واڈا، کبھی فیصل واڈا کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، کبھی کوئی دے رہا ہے. تو یہ جب ہمارا قانون اتنا کمزور ہوگا تو اس طرح کی باتیں ہوں گی. بی بی سوال اٹھتا ہے آپ کی جانب، مضبوط ہونا چاہیے. آپ کی جانب سوال اٹھتا ہے کہ آپ لوگ پچھلے 30 سال سے حکومت کر رہے تھے، آپ نے اداروں کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ وہ تو چلے 3.5 سال کی حکومت تھی، نااہل تھے، مان لیتے ہیں. میں ہم جیسا آپ سے جان لوں، جب ہم کہیں گے امریکہ کو کہ ایبسولوٹ ناٹ ہے، پہلے ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں مانتے. چلے آپ اب کہہ دینا، اب کہہ دیں ہماری بات آ گئی، ہماری ہم اندر آ گئے، ہم امریکہ سے خراج مانگ رہے تھے، ہمیں نکالو. بی بی رچرڈ گرینل بار بار کہہ رہے ہیں فری عمران خان، اس کے نیچے ٹویٹ کر دیں ایبسولوٹلی ناٹ. کرتے ہیں ہم لوگ، کہتے ہیں. آپ لوگوں نے کر دیا اس کے نیچے؟ ہم ٹویٹ کے نیچے کہا ایبسولوٹلی ناٹ.
بار بار کہتے ہیں کہ نہیں یہ وہی نہیں، باتیں۔ ریچرڈ گرینل کے کس ٹویٹ کے نیچے کہا ہمیں جس میں وہ باہر فری کے عمران لوگوں خان کو کا کیوں تھا؟ ہم جواب دیں بھئی، ہمارا نہیں ملک نہیں، ہے۔ ابھی آپ نے کہا کہ ہم کہہ رہے ہیں کس ٹویٹ کے نیچے، میں دیکھنا چاہ رہی ہوں ٹویٹ کی کہ بات ہی نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہم اچھا ہم آپ کہہ رہے ہیں باہر کے پاکستان لوگوں میں کو کہیں گے، جواب دے باہر دیں کے تو لوگوں کو بس کیوں بات ختم کریں، ان کے باہر کے ٹویٹ لوگوں کے کو نیچے کیوں کہیں ہم؟ فری عمران خان کے نیچے لکھتے باہر کے لوگوں کو فائزہ، ہم باہر کے لوگوں کو کیوں کہیں کہ ہم ان کی باتوں کا جواب دیں؟ بی بی ہمارا پریشر ملک آئے ہے، گا، ہمارا بی بی ادارہ ہے۔ پریشر آئے گا، امجد صاحب تو سے کیوں جانتے باہر ہیں، سے امجد صاحب سے جانتے ہیں، امجد صاحب یورپی باہر سے یونین، پریشر کیوں آئے بی بی گا؟ آپ کا پاکستان ہمارا ہے، ہمیں اپنا قانون پہ چلنا بی بی چاہیے، ہمارے مجھے قانون ماضی کو بھی تھوڑا سا یاد رکھنا ہے نا کہ 99 میں بھی باہر سے پریشر آیا تھا، جب بڑے میاں صاحب کو وایا سعودی عرب بل کلنٹن یہاں سے لے گئے تھے، تب بھی پریشر آیا تھا باہر سے، بے نظیر بھٹو کی دفعہ بھی آیا تھا۔ میں ذرا امجد صاحب سے جان لوں، امجد صاحب یورپی یونین، اس کے بعد یو کے اور اب امریکہ سر، تینوں نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے انہیں تشویش ہے۔ اس سے پہلے امریکہ کی جانب سے پاکستان کے میزائل پروگرام سے جو ریلیٹڈ کمپنیاں ہیں جو اس کو دیکھ رہی ہیں، ان پہ بھی پابندیوں کا اطلاع کیا گیا۔ کیا کوئی نئی اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے جو فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ امجد صاحب دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ کو کیا حق ہے کہ جو پاکستان کے میزائل پروگرام پہ بات کرے، جی بالکل صحیح جو کہہ رہے ہیں۔ سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کے اوپر بات کرے، یا پاکستان کا جو قانون نظام انصاف ہے اس کے اوپر بات کرے، اس کو حق تو ہے نہیں۔ اگر اس کو حق ہے تو پھر پاکستان کو بھی حق ہونا چاہیے وہ کہ تاکہ وہ امریکی نظام کے اوپر بات کرے۔ اگر ان کا مقصد کچھ اور ہے اس کے پیچھے، اور جو سب کو نظر آتا ہے وہ کوئی مقصد کیا ہو سکتا ہے، تو اس کے اوپر پاکستان کے دفتر خارجہ نے ویسے تو بڑی ڈیٹیل سے اس کی وہ جواب دے دیا، ان کو کل بھی دے دیا، آج پھر آیا، آج بھی ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے کچھ اس پہ بات کی ہے۔ لیکن جو آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ہمیں بھی نظر آ رہی ہیں، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان نے اپنی خارجہ پالیسی کو اوپن کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پاکستان کی خارجہ پالیسی کی وجہ سے پاکستان کو کچھ مسائل کا سامنا ہے، اور وہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کا، چونکہ میں تو نہ تو میں ترجمان ہوں نہ میں نام لیتا ہوں کسی کا، لیکن پاکستان کے اوپر جو سٹیٹ ہے میں اس کی بات کرتا ہوں کہ پاکستان کی سٹیٹ نے اپنی خارجہ پالیسی کو چونکہ اوپن کیا، پہلے ہم اور ہمارا ہر معاملہ امریکہ کی طرف ہی ہوتا تھا یا یورپ کی طرف تھا، اب ہم نے تھوڑا سا اپنا رخ چینج کیا، اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے ان کو تکلیف ہو۔ پھر دوسری وجہ اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ اس خطے میں، جس ریجن میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں ایک واحد ملک ہے جو پاکستان کا دشمن ہے، اس کا نام ہے بھارت، ٹھیک ہے، اس کا نام انڈیا ہے، اور انڈیا اس وقت شدید، آپ یہ کہہ لیں کہ علاقائی تنہائی کا شکار ہے، اور بھوٹان تھا ایک آخری چھوٹا سا ملک جہاں پہ اس کے کچھ اچھے مراسم تھے، وہ بھی ختم ہو گئے۔ اب اس علاقے میں وہ امریکہ کا اور یورپی یونین کا ایک اتحادی ملک انڈیا ہے، اور اس کے ارد گرد ایک کچھ تمام لوگ اس کو چھوڑ گئے، تو اس کی سپورٹ بھی کے لیے بھی وہ امریکہ جو ہے اور یورپی یونین پاکستان کے نظام کے اوپر، پاکستان کے میزائل پروگرام کے اوپر سوال بھی اٹھا آپ کو قطع کلامی کے لیے معذرت، مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، لیکن چونکہ بریک میں ہمیں حافظ صاحب کا تھینک یو بھی کہنا ہے، تو میں جاتے جاتے حافظ صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال کرنا چاہوں گی۔ حافظ صاحب مجھے ذرا اس کا جواب دے دیجیے گا کہ بانی پی ٹی آئی نے سول نافرمانی تحریک جاری رکھنے کا کہا ہے، از اٹ ٹرو کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی رکھیں اور سول نافرمانی بھی جاری رکھیں؟ ذرا شارٹلی اس کا آنسر مذاکرات میں پیش قدمی سے مشروط ہے کہ اگر مثبت مذاکرات چلتے ہیں اور ان کی جو مذاکراتی ٹیم ہے ان کی جیل میں، اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی تو یہ صورت میں ہے، لیکن فی الوقت تحریک انصاف بالکل پاکستان کے ساتھ، پاکستان کے جو ایشوز ہیں اس کے ساتھ کھڑی ہے، عوام کے ساتھ کھڑی ہے، اور بالکل مذاکرات جو ہے وہ سول نافرمانی مذاکرات دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ حافظ ذیشان صاحب، آپ نے مجھے پروگرام میں جوائن کیا۔ ناظرین مجھے چھوٹا سا بریک لینے، بریک سے واپس آتے ہیں۔ تو یہ جو ہم بیرونی دباؤ کی بات کر رہے تھے اور ملک کے اسٹریٹجک معاملات کی بات کر رہے تھے، سب پر ڈسکشن کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔